2-2.5 साल को एक तरफ लेते हैं, चूंकि एक पूरा एरा इसको डिस्कस करने का। अगर आप इसको 2 मिनट के लिए, मैं इसको लेबलेट करता नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान में आज तक किसी का आपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे जाते देखा है? لوگ میں ویسے میں نے نہیں دیکھا. میں یہ سمجھتی ہوں کام کرنے والی کا بھی اسٹینڈرڈ بہتر ہوا, مگر پیپل سے کہ پاورٹی. اس کے باوجود میں آتا ہوں مجھے پتا ہے بہت ساری چیزیں اکانومسٹ کے نظریے سے شاید میں بات کروں تو کچھ اور بات ہوئے گی, لیکن ریالٹی کی نظر سے میں بات کروں تو کچھ اور آپ کے سامنے بات ہوئے گی. ہیں ان ساری چیزوں کے باوجود, اور امیجن کریں کہ اگر گورننس ٹھیک ہو جائے, آپ میں لوگوں کو گزارش کرتا ہوں عارف بین کہ پاکستان کی جو ٹرین ہے یہ معجزہ ہے. پھر میں ریپیٹ کروں گا اپنی پرانی بات, شارٹ آف ماؤنٹ ایوریسٹ, the next 5-6 highest peaks in the world, they belong to Pakistan. The largest natural dredged seaport is with Pakistan. When we have plus 51, 52 in Jacobabad سے بھی, we just have minus 25, 30 جی. Versatility of temperature دیکھیے, terrain دیکھیے, valleys, deserts, دریا, یہ ایک پانی 35 ملین, جو میں if I correctly remember, میرے اپڈیٹ نہیں ہے ارسا کے فگرز کے, 35 ملین کیوسک ایکڑ پانی ان ہمالیہ ہندو کش کا جو ہے میلٹڈ واٹر, وہ ہم عربین سی میں پھینکتے ہیں جی. آپ دیکھیے ایکزوبرنس آف ریسورسز. میں لوگوں کو کہتا ہوں, میری کچھ کوٹیشنز میں نے پاکستان کے مدد بتائی ہیں جن میں سے میں گزاری کہ اتنا اللہ نے نوازا ہے کہ وی کین افورڈ دا لگژری آف دس. اللہ نے نوازا ہے, مگر لوگ انشاءاللہ میں آج اتنے کرپٹ ہو گئے کہ آپ کی پولیٹیشینز کوئی مطلب ملتا ہی نہیں آنیسٹ. دیکھیے اوکے, آپ جب ماضی کی بات کریں گی 100% میں آپ کی بات سے بہت حد تک آپ کی بات سے ایگری کروں گا. میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے نا یہ پاکستان میں 2-2.5 سال میں, اس کو ٹرانسلیٹ ہونے دیں جی انشاءاللہ. اس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے, بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے جی. ایکسکیوز می, بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے جی. اویئرنیس ایک شخص نے, آپ ذرا تجزیہ کیجیے نا جی. حالانکہ یہاں پہ میں بتانا چاہتی ہوں جناب تنویر سلطان صاحب پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہیں. میں اوکے, میری افیلیشن ضرور ہے, اور میری افیلیشن اس کے لیے نہیں کہ میں کو ہیرو ورشپ, میں آپ کے سامنے تجزیہ کرتا ہوں نا جی, کمپیئر کر لیجیے نا جی. میں گزارش کرتا ہوں عارفہ بہن کے 2 منٹ کے لیے, ہم سب انسان ہیں جی. ہم اپنی زندگی میں ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے ہم ترقی کریں. آپ جب ترقی کرتے ہیں آپ کی چند خواہشات ہوتی ہیں. آدمی کہتا ہے فائنینشیل آسودگی ہو, نام ہو, شہرت ہو. جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے آدمی کہتا ہے بچوں کے لیے کچھ ہو. عمران خان کو ٹین ایج میں اللہ تعالیٰ نے بین الاقوامی شہرت دے دی جی, مانیے نا اس بات کو. اس کو آپ وہ پروسیڈز دیکھیے کورٹ کی, اس کی ڈیورس کی, غالباً 160-70 ملین پاؤنڈ. کہتے ہیں it's not my money, which I have not earned is not my money. آپ کے سامنے آپ دیکھ لیجیے آدمی. اولاد دیکھ لیں, کوئی اس کا کینڈیڈیٹ ہے بچہ, کہیں کسی کی شکل آپ نے دیکھی ہے, کبھی کوئی طریقہ کار آپ نے سے دیکھا ہے. تو کیوں نہ میں کہوں جی, اچھا آ جائیے. بہت عمران خان کے کتنے شارٹ فالز تھے, جو سارے شارٹ فالز ایکسپوز کیے گئے, لیکن اس نے اس کے شارٹ فالز کے باوجود اس نے خود ایکنالج کیا ان شارٹ فالز کو. ہی ڈنٹ کمپرومائز آن دیٹ. اسی پہ تو کمپرومائز ہوتا ہے جو دوسرے سارے سودا کر کے چلے جاتے ہیں. یہ جب آپ کے اس کو کہتے ہیں چینج آف گارڈز جب ہمارا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, ہی اسٹوڈ بائی دیم, ہی ایکنالجز شارٹ فالز, جو کوئی بھی تھے اس کال فیس دیم. کورٹ میں لائن جو پرسنل یا مورالٹی کو ڈیفیمیشن ہے اس نے برداشت کی, باقی اس نے کہا کہ کورٹ میں مجھے کہیے. ہی ہیز سروائیوڈ دیٹ جی, ہی ہیز سروائیوڈ دیٹ, اینڈ دا ٹریبیوٹ وچ دا نیشن ہیز گیون, انہوں نے ایکنالج کیا ہے یار اگر کھڑا ہو گیا تو ہم بھی کھڑے ہیں اس کے ساتھ جی. تو اور میں کہتا ہوں کہ کیوں نہ میں اس کو کروں جی. مجھے بتا دیجیے نا جی, ان میں سے کون سا کو بتا دیجیے کوئی اور کھڑا ہوتا ہے ان کے ساتھ. میں عمران خان کا اس کے لیے نہیں کہ عمران خان سے میری کوئی رشتہ داری ہے, میں ایز اے پاکستانی جب ایویلویٹ کرتا ہوں اینڈ وین آئی ڈرا کمپیریزن بٹوین دیم, تو میں خیال ہے ہی اسٹینڈز آؤٹ, ہی پرابلی ہی از ناٹ ایون کمپیئر. لاسٹ کوسچن ہے آپ سے میرا کہ پاکستان کے تمام اداروں کو اگر دیکھتے ہیں تو پاکستان آرمی, ایئر فورس, نیوی آر ون آف دی فائنسٹ انسٹیٹیوشنز. اگین میں دہرانا چاہوں گی کہ پاکستان کی ایک یونیورسٹی کا بھی دنیا کی بہترین 10 یونیورسٹیز میں نام آیا, وچ از اسلام آباد یونیورسٹی. آئی واز ویری ہیپی فار دس. کہا جاتا ہے کہ پاکستان آرمی نے 2-3 بار اپنا امپریشن یا امیج خراب ہوا. 71 کی وار میں خراب ہوا, ضیاء الحق یا پرویز مشرف کے جانے کے اس کے بعد خراب ہوا, مگر ریکور کر لیا تھا. واٹ ڈو یو تھنک ناؤ؟ اب عام آدمی, کیونکہ بچہ یہ محسوس کرتا ہے, 67% یوتھ ہے, 67% یوتھ کو اعلیٰ پوزیشنز نہیں مل رہی. آپ پاکستان کا کوئی بڑا ادارہ اٹھا لیں, وہاں آرمی کا کوئی جنرل, کرنل, بریگیڈیئر اپوائنٹ کیا جاتا ہے, ویئر ایز آپ کا اپنا ایجوکیٹڈ یوتھ ہے ان کو جگہ نہیں مل رہی. برین ڈرین پاکستان سے ہو رہا ہے. تو
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قبضہ گروپ ہے جس نے ہماری جائیدادوں کو بھی ریئل اسٹیٹ کو بھی ڈیل کرنا شروع کر دیا، جنہوں نے ہماری تمام کے تمام کسی بھی اعلیٰ ادارے کی پوزیشن دیکھ لیں، آرمی کا ایک افسر بیٹھا ہوا نظر آئے گا. تو وہ ایک ہیٹریڈ اتنی بڑھ گئی ہے. ڈو یو تھنک کہ آرمی ریکور کر جائے گی؟ پہلے گزارش کرتا ہوں، آپ نے جو بات فرمائی ہے نا کہ آرمی ریکور کر جائے گی، آرمی کے متعلق آج بھی پاکستانی قوم کا وہی پیار ہے جو پہلے تھا جو آج ہے. یہ آرمی کی کمانڈ کے متعلق آپ یہ کہہ سکتی ہیں بات. کمانڈ میں بھی وہ سیگمنٹ جو سیاست میں ملوث ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل آئی کم فرام اے ولیج جی. میرا نہیں خیال کہ ہمارے پہلے تو میں کہہ سکتا وصول سے کوئی ایسا گھر ہے جس میں سے ایک فوجی نہیں ہوگا، جے سی ہو یا این سی ہو. اب میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایسا ایک محلہ نہیں ہوگا جس کے آدھے لوگ کم از کم فوج میں نہیں ہوں گے. اگر فوج کے متعلق یہ امپریشن ہوتا تو یہ لوگ اپنے دیہاتوں میں واپس نہ جا سکتے جی. تو ہم کہتے ضرور ہیں فوج ایز اے ٹرمینالوجی، لیکن ہر ایک کو پتہ ہے. میں آپ کو ریالٹی میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں. دے نو کہ پاکستان فوج کا یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ فوج کی کمانڈ کا بھی وہ حصہ جو سیاست میں ملوث ہے، رائٹلی اور رانگلی، ایکسکیوز می، وہ اپنی جگہ پہ ایک بات ہے. اب آپ پہلے تو یہ بتا دوں کہ وہ امیج، اب یہ جو امیج کی جب آپ بات کرتی ہیں، راحیل شریف صاحب کے وقت ایک امیج تھا پاکستان آرمی کا، کیانی صاحب کے وقت. میرا خیال ہے راحیل شریف صاحب نے آفس لیا تھا، میں اب کمانڈ کی بارے کر رہا ہوں، اینڈ دیٹ امیج چینج اوور نائٹ. میں آپ کو ریکوری کی ایک پاسٹ کی مثال دے رہا ہوں جی. اور اسپیشلی جب وہ ہوا تھا کیس انفارچونیٹلی December 14 میں بچوں کا انسیڈنٹ، ڈی پی ایس اسکول والا انسیڈنٹ ہے پشاور کا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ کو بتانے کی ماضی سے مثال دے کے کیچ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جہاں تک یہاں پہ بھی ہے، دا مومنٹ یہ دا ڈسٹ سیٹلز اینڈ آئی ہوپ بیٹر سینس پریویلز، اور یہ اس ریالٹی کو تسلیم کریں. اچھا اب دوسری آپ نے بات فرمائی کہ جو سولین یا دوسری اپوائنٹمنٹس ہے جہاں پہ ملٹری کے لوگ ان تنصیبات پہ جا کے فائز، ان پرنسپل بالکل غلط ہے. میں ہمیشہ اس چیز میں بلیو کرتا ہوں کسی بھی ادارے کو اپنا سربراہ خود پیدا کرنا چاہیے. ایون اگر سویلین اپوائنٹمنٹس آپ باہر سے کرتے ہیں، آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. نو ان پرنسپل یہ ایک سٹانس ہے. اس کے دو حصے ہیں اس گفتگو کے. سر نوجوان کی تو حق تلفی ہو رہی ہے. میں آ رہا ہوں. جو نوجوان کا آپ نے فرمایا نا جی، یہ بلک ہے. اگر 10 لاکھ لوگ آج پاکستان سے گئے ہیں تو کوئی 10 لاکھ اپوائنٹمنٹس نہیں ملٹری کی. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، پلیز میں پہلے وعدہ کر دوں. یہ ہے ملک کی اکنامک کنڈیشن. اس کا اگر آپ کسی کو صحیح برین ڈرین میں آپ کوئی ایک ایگزامپل تو ایسی دے دیں نا کہ پاکستان کا پڑھا ہوا بچہ وداؤٹ سفارش رشوت اس ادارے کی، میں گزارش کرتا ہوں وی ہیو ٹو ڈیفائن دس. دیکھیں ایک فریش مین اور ایک ادارے کا جب ہم سربراہ کرتے ہیں، سربراہ مینس کہ وہ اس ادارے کی پوری میچورٹی تک پہنچا ہے. تو جہاں تو آپ کا فریش مین ہے نا زیادہ بار، تو وہ جو ادارے کی میچورٹی پہ پہنچا ہے وہ تو وہ آدمی ہے جو پوسٹ ریٹائرمنٹ ہے. تو وہ کتنے ہوں گے آپ کے؟ اس کو بھی میں جسٹیفائی نہیں کر رہا. ایک منٹ، برین ڈرین کی جو مین وجوہات ہیں پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز ہیں کہ ملک میں، اگر آپ کے ملک میں لٹرلی 2-2.5 سال سے ہو ہی کچھ نہیں رہا، ماں سوائے کہ جو کمپلسیو انڈسٹری ہے، جو کھانا پینا یہ وہ آپ نے کپڑا پہنا ہے، وہ بھی کمپلشن کے تحت، کوئی پروڈکٹیوٹی تو نہیں ہے. پاکستان کی فگر لے لینا جی، ایکسپورٹ کی فگر آپ کے سامنے ہے. ٹھیک، یہ تو ملک کی جو اکنامک، یہاں پہ میں دوبارہ ڈیفائن کر رہا ہوں، میں کہیں جسٹیفائی. اچھا اب آ جائیے کہ یہ جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں ایکس ملٹری کے لوگوں کی، اوکے، جب غلط ہے بالکل میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، اور نہیں ہونی چاہیے، ان پرنسپل نہیں ہونی چاہیے. جب آپ کا سیاسی نظام کمزور ہوگا، اب میں مثال کے طور پہ گزارش کرتا ہوں، کیا آج کا وزیر اعظم یہ بات کہہ سکتے ہیں آرمی چیف کو کہ جناب اس ادارے میں منسٹرس کو ایکسیپٹ کروں گا؟ میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں، جب ایک لسٹ آتی ہے کہ اس کو سفیر لگا دیں، اس کو یہ کر دیں، اس کو فلانا کر دیں، میں پھر آپ کو پرانی بات کے اوپر لے کے جاؤں گا. اگر فوج کی سیاست میں یہ اس کا اوریجن وہاں پہ ہے، اور جب وہ حاوی ہوتے ہیں تو پھر اپنی مرضی کا کام کرواتے ہیں، پھر ٹھیک ہے، پھر تو فری فار آل ہے نا جی. لیکن میں اس بات کی بنیاد میں بالکل اگری کرتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ فوج اب عمران خان کو ہضم کرنے کی نہیں ہے، کیونکہ ریفارمز آئیں گے. آپ جب تک سیاستدان اس چیز کو نہیں سمجھیں گے، جب آپ کی پولیٹیکل آفس کا کینڈیڈیٹ ڈکی میں چھپ کے جائے، آپ اس کے بعد مجھے بتا دیجیے کہ جب وہ اس کو آفس مل جائے گا تو اس کی کیا حیثیت ہوئے گی، تو آپ مجھے بتائیے اس کے نیچے کیا ہوگا. بہت شکریہ. میں نے صرف ایک لائن میں مجھے آپ سے کنکلوژن یہی چاہیے. میں نے جو کنکلوڈ کیا آپ کی بات چیت سے کہ
عمران خان کی خاطر سارے کے سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ کے، کیونکہ اگر عمران خان اب آئیں گے تو ان کا خیال ہے کہ وہ ریفارمز لے کے آئیں گے، اور وہ ریفارمز یہ ہوں گے کہ آرمی کی انٹرونشن ان دی پولیٹیکل میٹرز، اور پالیٹکس کو شوڈ بی اوے، ہر ایک کو اپنے اپنے خانے میں ہونا چاہیے. شاید یہی وجہ ہے کہ جو کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے مسئلے کا باعث جی بنی جو ہوئی. ڈیٹیلز اس کی ہیں ہی وڈ نو بیٹر اور ہز کیبنٹ وڈ نو بیٹر. لیکن پھر عارفہ بہن میں ایک آپ کو گزارش کرتا ہوں جی، یہ اگین اٹ ناٹ بی ریسیوڈ ویل. اگر آئندہ بھی پولیٹیشنز نے پرفارم نہ کیا، میری بات یاد رکھیے گا، آرمی وہیں کھڑی ہے. ٹھیک ہے جی، آئندہ بھی پرفارم نہ کیا تو یہ آج بھی میں کیوں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں کہوں گا میرا اپنے اس میسج کے تھرو تمام پاکستان کے جو پولیٹیشنز ہیں جی، ارسپیکٹو وچ پارٹی دے بلانگس ٹو، میں سمجھتا ہوں سب پاکستان کے وفادار ہیں، لیکن اپنی پارٹی کی صفوں میں وہی باتیں جو انہوں نے اپوزیشن میں کہی ہیں اپنے لیڈر صاحبان کے سامنے رکھیں. اتنی جرت ان میں ہونی چاہیے. اگر پاکستان if Pakistan comes first, it's as simple as it is. تو اگر ان کی پارٹی کی لیڈرشپ comes first تو پھر تو آپ کے سامنے ہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے جی. اگر پارٹی کمز فرسٹ تو پھر بات اور ہے، مگر اگر آپ نے ایک شخص کی حکمرانی ہی رکھنی ہے تو پھر تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. بہت شکریہ جناب تنویر سلطان صاحب، ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں، اور میری ریکویسٹ ہے کہ پولرائزیشن کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے تسلی کے ساتھ سنیے. باتیں حوصلہ افزا ہیں، انشاءاللہ ایوری تھنگ ول بی فائن. انشاءاللہ. سر آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام کو سننے کا. مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ وی لاگ صرف سننے کے قائل ہیں، میں تو ایک عام آدمی کے لیے پروگرام کرتی ہوں جسٹ کہ اپنے دماغ کی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے. تو آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. اسٹے ٹیونڈ.